السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جس اللہ مالک الملک نے ہمیں یہ خوشیوں بھرے دن اللہ نے دکھائے۔ آج 7 ستمبر کا دن ہے اور 7 ستمبر 1974 میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب 1973 کا آئین بنا تو کچھ اپوزیشن کے لوگ تھے، انہوں نے آئین پاکستان پر دستخط نہیں کیے تھے، لیکن جب 1974 میں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو اقلیت قرار دینا تھا، قادیانیوں کو کافر قرار دینا تھا، چاہے وہ قادیانی احمدیہ ہوں، چاہے وہ لاہوری گروپ کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی گروپ کے ہوں، سارے قادیانی کافر ہیں اور اقلیت ہیں پاکستان میں۔ تو جب 1974 میں یہ آئین پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے لوگ بھی اور حکومت بھی، اور اس ٹائم حکومت جو بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور اس میں سب لوگوں نے اپنے یہ سائن پیش کیے تھے۔ تو آج کا یہ دن بڑا بابرکت دن ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہا گیا کہ یہیں پر کے مسلمان ہیں، اور جو دوسرے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کے علاوہ بھی کسی کو نبی مانتے ہیں یا ان کا کچھ عقیدہ ہے تو وہ کافر ہیں۔ تو ان کو کافر ہم کیوں کہتے ہیں؟ قادیانیوں کو کافر کہنے کی بڑی وجوہات ہیں، بڑی لمبی چوڑی، اور میرے پاس الحمدللہ پوری روحانی خزائن بھری پڑی ہے، جہاں پر انہوں نے اللہ کی گستاخیاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی۔ تو آج کی دن کی مناسبت کے اعتبار سے، ویسے تو ہم نے تو خودکشی کے حوالے سے درس ریکارڈ کرنا تھا، لیکن آج کا دن جو ہے یہ بڑا برکت والا دن تھا، تو میرا دل چاہا کہ ختم نبوت کے حوالے سے، جس کا ہر مسلمان پہرے دار ہے، انشاءاللہ تعالی اسی پر جو ہے ہم چند باتیں اپنی بیان کریں گے۔ قادیانی کافر کیوں ہیں اور ان کو مسلمانوں کے آئین میں، پاکستان کے آئین میں کیوں کافر قرار دیا گیا؟ یہ میرے پاس روحانی خزائن ہے، روحانی خزائن اس کی جلد نمبر یہ 22 ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں اگر آپ دیکھیں تو پیج نمبر 89 حقیقت الوحی کتاب ہے، باب چہارم ہے، اور اس کا پیج نمبر 89 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 89 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ آگے اللہ کی کوئی اولاد ہے، لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ انت منی بمنزلۃ عرشی انت منی بمنزلۃ ولدی، تو مجھ سے منزلہ میرے عرش کے ہے، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، کذاب، بدبخت، اللہ کے نبی صلی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اچھا، یہ بھی اس کی گستاخی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی اگر بات کی جائے تو ہم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ آئین پاکستان میں ان کو قادیانیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ یہ وہی کتاب ہے، جلد نمبر 22 ہے، روحانی خزائن کی حقیقت الوحی ہے، اس کا صفحہ نمبر 108 ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی ایک صفت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو اللہ بس کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کو دیکھیں، یہ کہتا ہے انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہتا ہے تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر کہ یہ کن کہنا یہ اللہ کا کمال ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کن فیکون کہتا ہوں تو یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم یہ کیس جیت چکے ہیں پاکستان میں، اور پوری دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ مرزائی جو ہیں یہ قادیانی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 18 ہے اور اس کا پیج نمبر 231 ہے۔ اس میں کیا کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی؟ یہ مرزا کہتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرزا رسول نہیں تو پھر خدا بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح روحانی خزائن میں صفحہ نمبر 207 پر جو کہا جائے تو کہتا ہے میں اپنے کشف میں دیکھا، میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یہ بھی مرزے کی گستاخیوں میں سے ایک گستاخی ہے جس کی وجہ سے ہم ان ملعونوں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کی گستاخیوں کی اگر بات کی جائے تو یہ روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 21 ہے، اور اس میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کوئی زبان پر کوئی بیماریاں نعوذ باللہ لگی ہوئی ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تو کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو۔ تو یہ یہاں پہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ اللہ کے زبان پر نعوذ باللہ کوئی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اللہ کے بیماریاں اور بیماریوں سے شفا دینے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مرزا کی گستاخیوں کی اگر بات کی جائے تو اللہ کے بارے میں کہتا ہے، یہ روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 13 ہے۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں تو میرے ساتھ ہے، تیرے لیے رات اور دن پیدا کیا گیا، تیری میری طرف وہ نسبت ہے جس کی مخلوق کو آگاہی نہیں، جس کی مخلوق کو آگاہی نہیں۔ اور یہ آگاہی نہیں، اس کی خود وضاحت قادیانیوں نے، مرزائیوں نے خود کی ہوئی ہے۔ اور اگر اس کی بات کی جائے قاضی یار احمد قادیانی کی کتاب ہے اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34 اور صفحہ نمبر 12، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر طاری ہوئی، گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ یعنی کہ مرزا نعوذ باللہ پہلے عورت بنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرزے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے۔ تو یہ مرزائیوں کے کافر ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اسی کتاب کے یہ تقویت الایمان کشتی نوح اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہوا ہے کشتی نوح کے اندر کہ یہ کیوں لکھتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا، سوچوں کہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مرمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو نما پاتا رہا۔
اچھا یہ لمبی چوڑی بات ہے، اور آخر میں جا کے کہتا ہے کہ عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بدل گیا، اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ آپ دیکھیں یہاں پر اگر ساری باتوں کو ملایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ حمل ٹھہرتا کیسے ہے، آپ کو پتہ ہے حمل کیسے ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح لطیفے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پہلے وہ مریم علیہ السلام بنا، پھر مرد سے عورت، اور پھر حمل ہو گیا، پھر مریم سے اسی مریم سے عیسیٰ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کی بات کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی چند ایک دلائل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 19 ہے، اس کا صفحہ نمبر 183 ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اس کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چاند ٹوٹا، تو مرزا کہتا ہے میرے لیے یہ دونوں جو ہیں چاند اور سورج بڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے میرے لیے یہ ٹوٹے، تو کیا اب تو انکار کرے گا؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بہا اس نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 502 ہے، حقیقت الوحی اس کی کتاب اس کے اندر لکھتا ہے، اور خدا نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ ہے، اور کہ مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں اور مجھے نہیں مانتے، تو ان کے مرد جو ہیں وہ کافر ہیں، اور ان کی عورتیں وہ قطیہ سے بڑھ گئی ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب وار پھر ہمیں موقع ملا تو ہم بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اپنے آئین کے اندر اس طرح کی جو اچھی باتیں ہیں اپنے ملک کے اندر اللہ ہمیں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔